پتہ نہیں کیا ہے کہ جو حرم شریف کے باہر اور روڈوں پہ عورتیں مانگتی ہیں ان کو دینا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں. ان کو دے کے عادی کرو گے نا کہ ہاں مانگتی رہو مانگتی رہو. یہ پھر ایزی منی ہے نا، آسانی سے مل جاتی ہے نا بھیک مانگ کے. ان لوگوں کو نہیں دینا چاہیے. کہ ہم حرم کے قریب کام کر رہے تھے، ہم کام اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ نماز تراویح بھی نہیں پڑھ سکتے اور شدت کی وجہ سے روزہ بھی نہیں رکھ سکتے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. میں نے کفیل کو چھوڑ دیا. اچھا کیا. اب یہ معنی نہیں چھوڑ دینے کا کہ چوری بھاگ جاؤ. اس کو کہو کہ بھی میں اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتا، یا مجھے اجازت دو یا مجھے چھٹی دو. اس کو بہانہ بنا کے کہو جی میں تو چوری بھاگ گیا ماشاءاللہ. اب بڑا نماز کا آپ کو درد تھا آپ اس لیے بھاگے تھے. ہر مسجد میں نمازی کے آگے گزرنا منع ہے. مسجد الحرام میں بھی منع ہے، صرف طواف کرنے والوں کو اجازت. باقی چونکہ یہاں مجمع بہت بڑا ہے، اگر انتظار کریں تو پھر گھنٹوں تک نہیں نکل سکیں گے. تو نمازی کے آگے سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ رکھے، دور ہو کے گزر جائے. وتر رکعت جو ہے حنفی حضرات کے نزدیک 3 والی افضل ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1 والی افضل ہے، لیکن وہ 1 والے بھی 3 پڑھتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی امام باہر سے آئے 1 رکعت پڑھا کے گھر چلا جائے؟ پہلے 2 رکعت پڑھے گا نا. صرف یہ ہے کہ وہ سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھتے ہیں اور حنفی سلام نہیں پھیرتے. کوئی جھگڑا تو ہے ہی نہیں، پڑھتے تو سب 3 ہیں. ٹھیک ہے، انڈیا والے بھی ٹھیک پڑھتے ہیں 3 رکعت ملا کے، وہ بھی حدیث میں موجود ہے. ایک آدمی جب عمرے پہ آتا ہے اس کو کتنے طواف کرنے چاہیے؟ جتنی اللہ ہمت دے توفیق دے، زیادہ سے زیادہ طواف کرے، کیونکہ طواف ہی ایسی عبادت ہے جو پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی. آپ نماز ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف تو نہیں کر سکتے. تو اس لیے وہ کوشش یہ کرے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے طواف. اس کا بہتر حل یہ ہوتا ہے کہ ایک پروگرام بنا لو بھی ہر نماز کے بعد میں 1 یا 2 طواف کروں. تھکان بھی نہیں ہوگی، پریشانی بھی نہیں ہوگی، اور آپ کے 8-10 طواف روز کے بن جائیں گے ماشاءاللہ. اپنے پیاروں کے لیے نہیں، جو رخصت ہو گئے ان کے لیے عمرہ ہے، جو فوت ہو گئے ان کے لیے کر سکتے ہو، ان کو ثواب بخش سکتے ہو. جو زندہ ہیں وہ خود کرے. اگر فرض نماز میں دوسری رکعت میں سورت نہیں پڑھی نماز نہیں ہوگی. سجدہ کر لیتا ہو جاتی ورنہ نہیں ہوگی. میں نے وتر میں تیسری رکعت میں اپنا دعائے قنوت نہیں پڑھی تو سجدہ ثواب لا دینا، کیونکہ احناف کے نزدیک دعائے قنوت واجب ہے. ان ائمہ کے نزدیک دعائے قنوت سنت ہے. اگر نہیں پڑھی تو ثواب نہیں ہوگا لیکن نماز ہو جائے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، قنوت واجب ہے، نہیں پڑھے گا تو سجدہ ثواب دے ورنہ دوبارہ پڑھے. مجھے جو بھی خواب آتے ہیں پورے ہو جاتے ہیں تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. بس مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا کام چل رہا ہے، خواب دیکھ رہے ہو پورے بھی ہو رہے ہیں، تو پھر مولوی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا اس طرح میں کو تمہارا مرید ہو جاؤں گا کہ تمہارے خواب پورے ہو رہے ہیں؟ اللہ کے بندے ہو رہے ہیں، اچھی بات ہے، خدا کا شکر کرو. اپنے ایسی چیزیں کسی کو نہیں بتائی جاتی. ایسے لوگ ہیں جن کو سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے استاد تھے، شیخ تھے، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے اولیاء اللہ اور بہت بڑے زاہد عابد فقیر، سادہ زندگی، سادہ لباس، سادہ غذا. ان کو کئی دفعہ حضور پاک کی زیارت ہوئی لیکن انہوں نے کبھی نہیں زبان سے کہا. اتفاق سے کسی طالب نے مجبور کیا کو بات زبان سے، وہ بھی کنایتاً اشارتاً تو کہہ دی لیکن باتیں نہیں کیا کہ مجھے ہوئی. لوگ چھپاتے ہیں کرامات، یہ نہیں کہ وہ ویڈیو بنواتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ خواب دیکھے ہیں. اگر اللہ زیارت نصیب کر دے سبحان اللہ، اللہ قادر ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، ہم گناہ گاروں کو بھی زیارت ہو سکتی ہے. لیکن اگر اللہ نصیب کر دے تو پھر اتباع سنت میں لگ جاؤ کہ اللہ نے حضور کے چہرہ دکھا دیا تو اب حضور کی سنت کی مخالفت کبھی نہ ہو. آپ حضور کی زیارت بھی کرتے ہیں، مجھے کئی ملے ہیں ماشاءاللہ، کہتے ہیں جی مجھے رات حضور کی زیارت ہوئی. میں نے کہا پھر آپ نے داڑھی کیوں مڈائی ہے؟ خواب میں جو دیکھا حضور کی داڑھی تھی؟ کہتا ہے جی ہاں تھی. میں نے کہا یا تو تم خواب کا جھوٹ بول رہے ہو یا تم بڑے لانتی ہو کہ حضور کو دیکھنے کے بعد بھی داڑھی نہیں رکھتے ہو. جب تم نے آنکھوں سے حضور کی داڑھی مبارک دیکھ لی اس کے بعد بھی تم داڑھی مڈاتے ہو اور ہمیں آگے خواب سناتے ہو. ایسی باتیں نہ کیا کریں. بس اگر اللہ نصیب کرے چپ. حضور کی نبوت سے پہلے حضور دین ابراہیم پہ تھے. تو اتبع ملت ابراہیم آنی تو قرآن میں اللہ کے بندے. کہتے جی کہ پاکستان میں جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں وہ جائز نہیں، جو ڈاکے مارتے ہیں وہ جائز ہے. جو دہشت گردی کرتے ہیں، گولیاں مارتے ہیں، مسجدوں پہ حملے کرتے ہیں وہ کام اچھا ہے. تبلیغ کا کیا فائدہ یار؟ تبلیغ میں تو پھر دین کی بات کرنی پڑے گی، نماز پڑھنی پڑے گی، تہجد پڑھنی پڑے گی، گھر چھوڑنا پڑے گا، ہر بندے کے پاس جا کے اس کو اسلام کی دعوت. اتنا برا کام. انا للہ و انا الیہ. اللہ کے بندے تبلیغ تو نبی کا وظیفہ ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک. اللہ نے فرمایا میرے مدنی جو میں نے آپ پر بھیجا ہے آگے پہنچاؤ، تبلیغ کرو. حضور نے فرمایا ہے کہ بلغوا انی ولو آیۃ. اگر تمہیں ایک حدیث بھی آتی ہے، ایک آیت بھی آتی ہے، آگے پہنچاؤ. حضور نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب. جو موجود ہو ان کو پہنچاؤ جو غائب ہے. اللہ کے بندے یہ تو سب سے بڑا کام ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. بالکل دین کی تبلیغ کرو، رات دن اپنا دین میں لگاؤ، محنت میں لگاؤ اور اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ. یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. یعنی ہمیں تو باہر جانے کا اتفاق ہوا ہے نا، آپ یقین کریں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کئی کروڑوں کے گھروں میں دین پہنچا تو اسی تبلیغ کے ذریعے. وہ جانتے ہی نہیں تھے بیچارے دین کیا ہے. کتنے مسلمان ہیں جو کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے؟ کتنے مسلمان ہیں جن کو وضو کرنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا؟ کتنے مسلمان ہیں جن کو طہارت کے مسائل نہیں آتے؟ یہ ان کی محنت ہے الحمدللہ کہ انہوں نے گھر چھوڑے. اور صحابہ نے کیا کیا؟ حضور کے لاکھوں صحابہ ہیں، مکے مدینے میں صرف 10,000 دفن ہیں، باقی سارے دین کے لیے نکل گئے. جہاد اور تبلیغ، جہاد اور تبلیغ، یہ دو کام ہی تو کیے صحابہ نے، تب تو پوری دنیا میں دین پہنچا ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.